دو بڑی اہم خبریں ہیں اور اب ایک تو پورے پاکستان کی نظریں لگ چکی ہیں فیض حمید ٹرائل کے اوپر کہ جنرل فیض حمید کا فیصلہ کب آتا ہے. تو میری اپنا اندازہ ہے کہ 1.5 سے 2 مہینے کے اندر جنرل فیض حمید کا فیصلہ آئے گا، اور میں برملا اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ جتنے شواہد ان کے خلاف جمع ہو چکے ہیں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کے تحت تو یہی ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزائے موت کی سزا ہوگی. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے پاس سے ایویڈنس کیا کیا ملتا ہے ان کو انڈائکمنٹ کے بعد. ان کو ایویڈنس کیا کیا ملتا ہے. اگر انہوں نے ایویڈنس اور بھی مل گیا، جیسے فرض کریں پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں یا مراد سعید ہیں یا علی زیدی ہیں یا عارف الوی ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی، تو وہ لوگ بھی ایک ایک کر کے قانون کی گرفت میں آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر اس میں بچت نہیں ہے. کیس بڑا سیریس ہے. یہ میں اور آپ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اس کی صحت کیسی ہے، کیا کمزور صحت ہے، کیا صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ کیس ہے اور کیس بڑا سٹرونگ ہے. اور دنیا کے کسی بھی ملک میں سیڈیشن کی اجازت نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی ملک کے کسی بھی قانون میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ریاست کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں، کجا اس کا کہ آپ پلاننگ کر کے آپ ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہ بھی ہے. لیکن اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بضد ہیں کہ جناب اگر ان کی تجاویز پہ عمل نہ کیا گیا تو اس باری اسلام آباد لانگ مارچ وہ کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان ایسی کون سی ان ریزنبل بات کر رہے ہیں کہ حکومت ان سے ڈیل نہیں کر سکتی. یاد رکھیں کہ وہ پی ٹی ایم کے صدر تھے. یہ ساروں کا آپس میں ملنا جلنا ہے. جب ان کو ووٹ چاہیے تھے مولانا کے تو ایک دن میں 8 پھیرے ان کے گھر کے لگا رہے تھے. اور ابھی اگر پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور اس طرح فون کر کے ٹرکھا رہا ہے تو یہ سوچ لیں کہ وقت تو ایک جیسا نہیں رہتا. تو پھر جب دوبارہ ان کو مولانا کے پاس جانا پڑے گا اور قدم بوسی کرنی پڑے گی تو پھر ان کو شاید شرمندگی ہو، یا ان کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کو. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میرے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضی، JUIF کے سینیٹر ہیں، لائر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. نعیم حیدر پنچوتا، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے شعلہ بیان رہنما اور ینگ رہنما ہیں. اور میاں داؤد ہمارے ینگ ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں لیگل میٹرز میں خاص طور پہ. تو سب سے پہلے میاں داؤد صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو میں نے فیض حمید کے بارے میں بات کی، آپ اسے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ میں 100% سے ایگری کرتا ہوں جی، بلکہ 100% سے بھی زیادہ. میں 1-2 دن سے اس رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے سارے پاکستان کو اور بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ 2 لاشیں جو ہیں وہ پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن مجھے 3 لاشیں جو ہیں وہ پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جتنے بھی میڈیا کے اوپر باخبر صحافی ہمارے کسی کو خاتون تو نہیں ہے؟ آنے والا وقت بتائے گا، چیزیں وقت پر ڈسکلوز ہوں گے. اپنا مجھے ہاں یا نہ کر دیں بس. نہیں، آنے والا وقت بتائے گا جی اس کا. دیکھیں 2.5-3 ماہ سے جتنے بھی لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، حکومت کی ڈیل ہو رہی ہے، عمران گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں وہ رہا ہو رہے ہیں، اور جو بھی قیاس رائے اور قیاس رائے کو خبر بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ ساری غلط ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جن الزامات کی بنیاد کے اوپر جتنے بڑے، لیکن میاں داؤد آپ ایک پرومیننٹ لائر ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، بیل تو ہو سکتی ہے نا؟ بیل تو 302 کے پرچے میں بھی ہوتی ہے جی، آرمی ایکٹ کے اور آفیشل آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہوتی. ہاں اس کے تحت نہیں ہوتی. اور اس کا چونکہ وہ ایک اسپیشل لا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ اسپیشل لا ہے، اس کے اوپر آج تک جتنی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے اس میں بیل کو کبھی پریفر نہیں کیا گیا، نہ ہی رکھا گیا ایسا معاملہ، کیونکہ یہ عام طرح کے جرائم نہیں ہیں. جس وجہ سے جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا، جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر گرفتار کیا گیا، وہ کوئی اس لیے تو نہیں گرفتار کیا گیا کہ ان کو 6, 7, 8, 10 مہینے کی ان کی سروس ضبط کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. جن نیک اور عظیم مقاصد کے لیے ریاست نے جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا ہے، وہ نیک اور عظیم مقاصد ہر حال میں ہر قیمت پر پورے ہوں گے، پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے شواہد آپ کو نظر آئیں گے. اس کے شواہد کیا ہیں؟ اس کے شواہد یہ 24 اور 26 نومبر کا جو آپ نے ایک بے بنیاد صاحب جعلی صاحب نے وہ احتجاج وغیرہ دیکھا، یہ اس کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور کچھ نہیں ہے.
جمائمہ گولڈ سمتھ کا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کر دیکھیں, وہاں سے جو فوج کے خلاف ٹویٹس لگ رہی ہیں وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں جس نیک مقصد کے لیے جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا. یہ مذاکرات کے آج کل سارا پاکستان میڈیا جو ہے پچھلے 4 دن سے وہ پنگ پونگ کھیل رہا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, کس سے مذاکرات اور کس کے مذاکرات؟ کون عمران گولڈ سمتھ, کون پی ٹی آئی, کون اسد کیسر؟ وہ جنرل فیض حمید اور عمران گولڈ سمتھ جس کے مجرم ہیں, آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے, وہ پوچھیں آپ کون ہوتے ہیں مذاکرات کرنے والے؟ آپ بھی نہیں, لیکن ایونچولی تو گورنمنٹ کو ہی کرنی ہے نا. گورنمنٹ مدعی نہیں ہے, حکومت کدھر سے مدعی آ گئی 9 مئی کے مقدمات کی؟ حکومت کدھر سے مدعی آ گئی قومی سلامتی کے مقدمات کی؟ جب حکومت یہ کہتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہماری طرف کیوں بھیج رہے ہو, تمہارا کام ہے ڈیل کرنا. اس کو ڈیفرینشیٹ اور ڈسٹنگوش کر لیں. حکومت کا اور جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری اور ان کی عمران گولڈ سمتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس میں ریاست مدعی ہے, اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں. نہ حکومت کی یہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اس کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے کہ وہ جا کے فرض کریں. کیا حکومت وزیر اعظم اگر یہ بات کہے کہ جی میں جنرل فیض حمید کو معاف کرنے کا, بری کرنے کا اعلان کرتا ہوں, تو کیا وزیر اعظم کے پاس کسی آئین میں, کسی قانون میں یہ اختیار ہے؟ کیا وفاقی کابینہ کے پاس اختیار ہے؟ دا آنسر از نو, کیونکہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. جن کے وہ ملزم ہیں اور جو جن کو تکلیف پہنچی ہے, جن کی سیکریسی, جن کی قومی سلامتی وائلیٹ ہوئی ہے, وہ مدعی ہیں. پنجوٹا صاحب آگے کیا ہو رہا ہے ہمیں بتائیں تو صحیح, کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی پارٹی کوئی اب لگتا ہی ہے کہ چیئرمین جو ہیں وہ, یعنی بانی جو ہیں آپ کے, وہ دکھی ہیں. جو انہوں نے رپورٹر سے بات کی لگتا ہے وہ اپنی ٹیم سے خوش نہیں ہے. تو کیا اب متوقع ہے کوئی تبدیلیاں آپ کی ٹیم کے اندر؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ مبشر بھائی, آپ نے موقع دیا. بالکل کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے, اور اگر کوئی تبدیلی کسی جگہ پر خان صاحب کرتے بھی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی سمجھتے ہیں کہ اس کھلاڑی کو کس نمبر پر کھلانا ہے, وہ اختیار رکھتے ہیں. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی کی خان صاحب نے بات کی ہے. دیکھیں, جہاں تک بات ہے مذاکرات کی, تو خان صاحب نے بڑا واضح موقف رکھا کہ ہم مذاکرات جو ہے اس کے لیے اپنی جو ہماری ٹیم ہے وہ انہوں نے ٹیم تشکیل دے رہے ہیں, اور ہماری ڈیمانڈ بھی بڑی واضح ہیں کہ سیاسی جتنے بھی قیدی ان کو رہا کیے جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی پہ بھی اور 26 پہ بھی. تو یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی جس کے اندر کوئی قدغن تھا جو ہو نہیں سکتی تھی, یا کوئی آسمان سے تارے توڑ کر لانے تھے. موقف ایک رکھا کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جائیں گے. دیکھیں, اس بات کو رکھنا کہ ہم اپنی ایک ٹیم تشکیل دے رہے ہیں جو بات چیت کرے گی, اس کو کمزوری سمجھا گیا یا سمجھا جا رہا ہے, یا اس پر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف لیٹ گئی ہے, کیوں ہو گیا, فلاں ہو گئے. آج بھی ہم نے پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, جس میں جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کو محسن نقوی, عطا تارڑ, آئی جی اسلام آباد, اور اس کے ساتھ جتنے بھی وہاں پر ان نون لوگ تھے جو مختلف بلڈنگز کے اوپر سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے, تمام لوگوں کو پارٹی بنا کر ہم نے استغاثہ جو ہے وہ سر پہلے اپنی لاشیں تو برآمد کر لینا, پھر بتائیے گا نا کہ یہ مارا گیا تو اس کے قتل میں ہم کر رہے ہیں.